غزوہ بدر کے بعد اللہ کے رسول نے مدینے کے یہودیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور کہا کہ اسلام قبول کرو، اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تم جانتے ہو کہ ہم نے بدر کے میدان میں مشرکین کی کیا حالت کی، تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں دھمکی نہ دیں، آپ نے بدر کے میدان میں ان سے مقابلہ کیا جو جنگ کے پیچ و خم نہیں جانتے تھے، جو جنگی حکمت عملی نہیں جانتے تھے، جن کے پاس جنگی مہارتیں نہیں تھیں، جن کے پاس طاقت نہیں تھی۔ آپ نے بدر کے میدان میں ان سے مقابلہ کیا۔ جس دن آپ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے تو امن کا پیغام پہنچایا اور پیار سے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن جب ان لوگوں نے حرزہ سرائی کی تو قرآن نے کہا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ رب کائنات تو ایسا غیور تھا کہ جب یہودیوں نے آمنہ کے لال کو جواب دیا، حرزہ سرائی کی، تو رب نے انتظار نہیں کیا، کہا کہ نبی فوراً ان سے کہہ دیجئے سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم تمہیں یہاں سے دھکیل دیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ تم جہنم کا حقدار بنا دے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہونے میں تاخیر نہیں ہوئی، اس آیت کے نزول نے بتا دیا کہ جہاں اسلام امن سے پھیل رہا تھا وہاں پر اسلام کو امن کے ذریعے پھیلایا گیا، اور جہاں اسلام کے لیے تلوار کی ضرورت تھی، نہ صرف صحابہ نے بلکہ امن کا پیغام لے کر آنے والے محمد مصطفیٰ نے بھی تلوار کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس تلوار کو چلایا اور بتایا، اور صحابہ کرام نے یہ تلواریں اسلام کی خاطر بھی چلائیں اور آمنہ کے لال کی خاطر بھی چلائی ہیں، رسول اللہ کی خاطر بھی چلائی ہیں، اور کیسے کیسے لوگوں کو قتل کیا۔ ابو رافع حجازی ایک ایسا شخص ہے جو رہتا خیبر میں ہے، خیبر مدینے سے بہت دور ہے، بڑا تاجر ہے اور مالدار ہے، خود اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، خود اس نے شان رسالت میں کچھ کلمات نہیں کہے، لیکن چونکہ تاجر تھا، مالدار تھا، پیسہ تھا، تو وہ انویسٹ کیا کرتا تھا، مشرکین کو پیسہ دیتا، یہود و نصارہ کو پیسہ دیتا، تو اس کا وہ پیسہ جنگ و جدال میں خرچ ہوتا، مقابلے میں خرچ ہوتا، مقاتلے میں خرچ ہوتا، حضور کی گستاخیوں میں خرچ ہوتا۔ یعنی ایک ایسا شخص جو کہ براہ راست ملوث نہیں تھا گستاخی رسالت میں، لیکن وہ انہیں فنڈ دیتا تھا، مال جمع کرواتا تھا۔ تو ایک ایسے شخص کے قتل کا حکم دیا گیا، اور 4 صحابہ کرام مدینے سے نکلے اور اس شخص کو خیبر کے مقام پر پہنچ کر، ایک مالدار آدمی تھا اور بہت بڑا اور بہت مضبوط اس کا قلعہ تھا جس کے چاروں طرف سیکیورٹی بھی ہوتی تھی، تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں پر پہنچے، اور ان میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ انیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کسی بہانے سے رات کی تاریکی میں اس کے قلعے میں داخل ہو گئے اور اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے سونے والے کمرے میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے اس شخص کو کاٹ کر رکھ دیا، واصل جہنم کیا، پھر وہاں سے نکل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یعنی ایک ایسا شخص کہ جو اپنے مائدہ پہنچاتا تھا، جو ایسا شخص جو اپنے مال کے ذریعے سے مشرکین کو، یہود و نصارہ کو فائدہ پہنچاتا تھا، مقابلہ کرنے والوں کو، مقاتلہ کرنے والوں کو فائدہ پہنچاتا تھا، پھر اس کے ذریعے سے لوگ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اس شخص کے قتل کا بھی اللہ کے رسول نے حکم جاری فرمایا۔